کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں جہاں ایک عام انسان کا سامنا سخت دفتری نظام یعنی بیوروکریسی سے ہوتا ہے۔ ذرائع سے ملنے والی یہ معلومات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ جب سسٹم بالکل لچک نہیں دکھاتا تو ایک عام اور پسماندہ طبقے کا شخص کس قدر حیران کن اور انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ صرف کاغذات اور دفتری باتیں نہیں ہیں، یہ لوگوں کی زندگی اور مجبوریوں کی بالکل اصلی اور سنگین حقیقت ہے۔ چلیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج ہم کن چیزوں پر بات کریں گے۔ پہلے نظام کی خامیاں، پھر ایک بے حد حیرت انگیز بینک وڈرال کا واقعہ، اس کے بعد قرض کی فراہمی میں فرق، اپنے زندہ ہونے کو ثابت کرنے کی ایک عجیب جدوجہد، اور آخر میں قانون سازی اور قیادت کا کردار۔ یہ ظاہری الگ الگ کہانیاں دراصل ایک ہی بنیادی موضوع سے جڑی ہیں: نظام ایک عام انسان کے ساتھ آخر کیسا سلوک کرتا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، سسٹمک فلاز اینڈ ڈیسپریشن۔ ذرائع کے مطابق بھارت کی ریاست اوڈیشہ میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک طرف ایک عظیم جمہوریت کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف ان پسماندہ شہریوں کی زمینی حقیقت جنہیں محض چھوٹی سی رقم کے لیے شدید مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں۔ اب ذرائع اس ٹائم لائن کو دیکھیے۔ ذرائع کے مطابق جنوری میں ایک قبائلی شخص کی بہن کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص مسلسل کئی مہینے تک بینک کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ مقصد صرف اپنی مرحومہ بہن کے اکاؤنٹ سے کچھ پیسے نکلوانا، لیکن ہر بار اسے ناکامی ملتی ہے۔ پھر ایک صبح تھک ہار کر وہ ایک انتہائی خوفناک قدم اٹھاتا ہے اور اپنی بہن کی قبر کھود ڈالتا ہے، اور پھر اسی دن وہ ان بقیات کو لے کر بینک پہنچ جاتا ہے۔ اور پتہ ہے یہ ساری جدوجہد، یہ سب اذیت آخر کتنی رقم کے لیے تھی؟ صرف 1300 روپے۔ جی ہاں، گرامین بینک میں اس مرحومہ کے اکاؤنٹ میں کل 2000 روپے تھے، جن میں سے یہ بھائی صرف 1300 روپے نکلوانا چاہتا تھا، لیکن بینک کا بار بار یہی سخت مطالبہ تھا کہ اکاؤنٹ ہولڈر کا وہاں خود آنا ضروری ہے۔ نظام کی اس غیر لچکدار روش نے ایک انسان کو اس حد تک مجبور کر دیا۔ ہمارا اگلا حصہ ہے اے شاکنگ بینک withdrawal۔ اب ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ وہ شخص اپنی بہن کا ڈھانچہ اپنے کندھوں پر اٹھائے بینک میں داخل ہوتا ہے اور اسے سیدھا بینک مینیجر کی ٹیبل پر رکھ دیتا ہے۔ سوچئے اس وقت بینک میں کیسا خوف اور حیرت پھیل گئی ہوگی۔ یہ منظر بالکل واضح ثبوت تھا کہ جب لوگوں کو نظام سے کوئی سہولت نہیں ملتی تو حالات کتنا تکلیف دہ رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ جب پولیس بینک پہنچی تو اس شخص کا وہ معصومانہ جواب سنیے۔ اس نے بہت سادگی سے کہا، بینک والے ہر روز مجھے اسے ساتھ لانے کو کہتے تھے، اس لیے میں اسے لے آیا۔ اب پولیس کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس پر کون سی دفعہ لگائی جائے۔ نہ یہ چوری تھی، نہ ہی ڈکیتی، یہ صرف ایک ایسے شخص کی کہانی تھی جو سخت کاغذی کارروائیوں کو سمجھنے سے قاصر تھا اور سسٹم اس کی مدد کرنے میں مکمل ناکام رہا۔ یہ سچ میں کسی بھی فلم کی کہانی سے زیادہ سنگین ہے۔ چلیے اب دی انیکوالٹی آف ڈیٹ کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ہم اسی بینکنگ نظام کا دوسرا رخ دیکھیں گے۔ جب بات ایلیٹ کلاس یا اعلیٰ طبقے کی آتی ہے تو نظام کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ اب ذرا اس فگر پر غور کریں، 7,000 کروڑ روپے۔ یہ کثیر رقم مشہور بزنس مین وجے مالیا سے جڑی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ شخص جس نے کنگ فشر جیسی برانڈ بنائی، اس نے مختلف بینکوں سے 7,000 کروڑ کا قرضہ لیا اور آرام سے ملک سے فرار ہو گیا، اور آج تک آزادی سے انگلینڈ میں زندگی گزار رہا ہے۔ ان دونوں واقعات کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھنا نہایت ضروری ہے۔ ایک طرف ایک پسماندہ شخص ہے جسے صرف 1300 روپے نکلوانے کے لیے قبر کھودنی پڑی، اور دوسری طرف ایک ایلیٹ بزنس مین 7,000 کروڑ روپے لے کر آسانی سے فرار ہو جاتا ہے اور نظام بالکل بے بس نظر آتا ہے۔ ذرائع ان حقائق کی بنیاد پر اس سنگین نظامی نابرابری کو بالکل غیر جانبدارانہ طور پر نمایاں کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے حصے کی طرف، پروونگ ون از الائیو۔ یہ ڈارک کامیڈی کی ایک ایسی مثال ہے جو سخت بیوروکریسی کی حقیقت کھول دیتی ہے۔ ایک زندہ شخص کو سرکاری کاغذات میں مردہ قرار دے کر اس کی جائیداد ہڑپ کر لی گئی، اور اب وہ بیچارہ خود کو زندہ ثابت کرنے کے لیے عدالت میں لڑ رہا تھا۔ عدالت کے کمرے کا وہ واقعہ دیکھیے جب اس شخص نے جج کے سامنے کہا کہ میں زندہ کھڑا ہوں، تو جج کا جواب تھا، تم زندہ لگتے تو ہو لیکن اس کا کوئی ڈاکیومنٹری پروف لاؤ، کیونکہ سرکاری کھاتے کے مطابق تم وفات پا چکے ہو۔ یہ لفظ واضح کرتے ہیں کہ نظام کے لیے انسان کے وجود سے زیادہ ایک کاغذ کی اہمیت ہوتی ہے۔
تو اس پر اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے ایک بہت عجیب لیکن منطقی قدم اٹھایا۔ اس نے اپنا جوتا اٹھایا، جج کو دے مارا اور غلیظ زبان استعمال کی۔ اب اس کا مقصد بے عزت کرنا نہیں تھا، دراصل وہ چاہتا تھا کہ اس پر توہین عدالت کا مقدمہ درج ہو جائے۔ اس کا اصول بڑا سادہ تھا، ایک مردہ انسان پر توہین عدالت کا مقدمہ درج نہیں ہو سکتا، تو مقدمہ درج ہونا ہی اس کے زندہ ہونے کا سرکاری ثبوت بن گیا۔ ہے نا عجیب؟ نظام خود لوگوں کو ایسے عجیب طریقے اپنانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہمارے آخری حصے پر، لیجسلیشن اینڈ لیڈرشپ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب انتظامیہ اپنے نظام کو فعال اور بہتر بنانے کی ٹھان لے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہاں ہم پاکستان سے چند حالیہ مثالیں دیکھتے ہیں۔ پنجاب میں اب 18 سال سے کم عمر کی شادی پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اگر کوئی اس نئے قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو اس معاملے میں شامل تمام افراد کو جیل جانا پڑے گا۔ یہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی کم عمر بچوں کے تحفظ کے لیے بنائی گئی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ نظام اب مخصوص اور اہم موضوعات پر پرو ایکٹیو قدم اٹھا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے، ایسی بہتری کے پیچھے قیادت کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ذرائع نے پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز کے کام کرنے کے انداز کو نمایاں کیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا کام کرنے کا طریقہ منظم بتایا جاتا ہے۔ وہ میٹنگ سے پہلے مکمل تیاری کرتی ہیں، سرکاری فائلز کو غور سے پڑھنے کے لیے گھر لے جاتی ہیں، تفصیلی نوٹس بناتی ہیں اور تجربہ کار رہنماؤں سے مسلسل مشورہ کرتی ہیں۔ ذرائع اس پیشگی تیاری کی بنیاد پر نظامی بہتری کی رپورٹ کرتے ہیں۔ تو آخر میں اس تجزیے کو اس بہت اہم سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ایک طرف نظام ایلیٹ کلاس کے آگے بالکل خاموش اور نرم نظر آتا ہے، اور دوسری طرف ایک غریب انسان کو قبریں کھودنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو جب یہ نظام اس برے طریقے سے فیل ہوتا ہے تو آخر ذمہ دار کسے ٹھہرایا جائے؟ یہ سوال اور یہ حقیقت ہم سب کو اپنے آس پاس موجود دفتری ڈھانچوں کو پرکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ آج کے تجزیے میں بس اتنا ہی۔ امید ہے اس نے آپ کو عام فرد اور نظام کے اس رشتے پر نئے سرے سے سوچنے کا موقع ضرور دیا ہوگا۔